خورشید آپ نے مجھے تھوڑا سا خوف آ رہا ہے کہ آپ نے کہا $10 ملین بینک آنے والے ہیں. اب میں پاکستان کے سب سے سینئر فنڈ ریزر ہوں. 31 سال سے میں پیسے اکٹھے کرتا ہوں. تو میری ایک آپ کو ایڈوائز ہے کہ جب تک وہ پیسہ بینک میں نہیں آتا کبھی اس کو نہ کہیں کہ 10 ملین پر اکٹھا ہو. ہم شروع میں جب فنڈ ریزنگ کرتے تھے تو بڑی اناؤنسمنٹس، لوگوں نے ڈنر ہوتا تھا، سیلیبریٹیز ہوتی تھی، لوگ ایکسائٹ ہو کے بڑی بڑی اناؤنسمنٹس کر دیتے تھے اور ہم اناؤنس کر دیتے تھے کہ جی اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا تھا ہفتے کے بعد کہ وہ جو ہم نے اناؤنس کیا اس کا کوئی 30% بھی نہیں بینک میں آیا. تو میں نے پھر وہ بڑی یہ پوری سائنس ہے فنڈ ریزنگ. میں ایکچولی اس کے اوپر ایک الگ کتاب لکھ سکتا ہوں فنڈ ریزنگ. اس کی وہ سائنس ایسی ہے کہ میں نے کیلکولیٹ کیا تھوڑی دیر کے بعد کہ اگر 48 گھنٹے کے بعد اگر پلیج آپ کی نہیں آتی 48 گھنٹے کے بعد تو اس کی صرف 60% چانس رہ جاتی ہے آنے کے لیے، اور اگر ہفتہ آپ نے انتظار کر لی تو اس کی 10% چانس رہ جاتی ہے. تو اس لیے ایک اور میں ویسے یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ بڑا ایک پینفل ایکسپیرینس تھا. شروع میں تو پیسے بڑے مشکل ہوتے ہیں اکٹھا کرنے. ایک اسٹیج جس طرح میں کہہ رہا تھا ایک ٹپنگ پوائنٹ آتا ہے جب ایک دم آپ کے لیے آسانی شروع ہو جاتی ہے. لیکن وہ جو اب مثلا آپ نے اگر 100 روپے اکٹھا کرنا ہے تو جو پہلے 15 روپے ہیں یہ سب سے مشکل ہوتے ہیں اکٹھا کرنا، اور جو آپ کے آخری 20-30 روپے ہیں وہ سب سے آسان ہوتا ہے. وہ جو 15 روپے والا جو ٹائم سب سے مشکل تھا، اور وہ میں ساری دنیا میں جاتا تھا چھوٹے خانوں کا پیسہ اکٹھا کرنے. تو ایک لنڈن ہم نے بڑا ڈنر کیا اپنی طرف سے، اس میں بڑی بڑی سیلیبریٹیز، میگا ڈنر، مک جیگر، امیتابھ بچن، پیٹر گیبریل، بڑے بڑے نام. تو میں آفس میں بیٹھا تو ٹکٹ اسٹور مانگ رہے تھے اس کے. تو ایک آدمی آیا، بریف کیس اس نے رکھا اپنے میرے ڈیسک پہ، کہتے جی اس میں 30,000 پاؤنڈ ہے، یہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اب آپ اس پہ تو اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان دنوں میں 30,000 پاؤنڈ، میں بات کر رہا ہوں 1990 کی، 30 سال پہلے 30,000 پاؤنڈ کی کیا اہمیت تھی. اور وہ شوکت خانم کے تو ہم اتنے میں اتنا ایکسائٹ ہوا، میں نے کہا اچھا اس طرح کرو تو وہ بھی نہ اناؤنس کرو، یہ بھی نہ ابھی بریف کیس، تم شام کو جو ڈنر ہے کیونکہ اور بھی بڑے لوگ ہوں گے ادھر جا کے اناؤنس کرنا تاکہ اور بھی لوگ انسپائر ہو جائیں. سے ہم نے 2 مین ٹیبلز دے دی ڈنر پہ. وہ آیا شام کو اپنی پوری فیملی لے کے آیا، فیملی بھی ایکسٹینڈڈ فیملی، دونوں ٹیبل بھر گئی اور اس کے لیے اکاموڈیٹ کرنی پڑی، اور اس نے ٹیبلز لے رکھا. اس نے ساری شام جتنا بڑا وہ نیوسنس رہا، کبھی امیتابھ کے گلے پہ ہاتھ ڈال کے تصویریں کھچا رہا ہے، کبھی مک جیگر کو پکڑ رہا ہے، کبھی کسی کو کر رہا ہے. ہم سارے ٹالریٹ کر رہے ہیں، ہمیں 30,000 پاؤنڈ نظر آ رہے ہیں. اگلے دن ہم 30,000 پاؤنڈ کی انتظار کر رہے تھے، پتہ چلا کہ اس کو جیل میں ڈال لیا ڈرگس اسمگلر تھا. تو میں نے اس سے بڑا نتیجہ سیکھا کہ کبھی کوئی پہلے پیسے آفر کرتا ہے امیڈیٹلی پکڑو. اور بھی بڑے میرے تجربے ہیں اس میں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. لیکن آج مجھے بڑی خوشی ہے، میں خاص طور پر اپنے ڈونرس کو آج ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جس پروجیکٹ کے لیے اور اتنے ہینڈسم اماؤنٹس دیے ہیں، تو میں اس لیے بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے وہ جو فنڈ ریزنگ میں کرتا تھا وہ مشکل ہے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے. اس لیے مجھے خاص آپ کا میں یہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان دنوں میں آپ نے اتنی بڑی رقم کمٹ کی. یہ جو پروجیکٹ ہے، یہ پروجیکٹ میرے لیے میرے دل، کیونکہ یہ کئی چیزیں ہوتی ہیں ایک آپ ذہن سے سوچتے ہیں، کئی چیزیں آپ دل سے سوچتے ہیں، اور اصل میں وہی چیزیں بڑی چیز ہوتی ہیں جو آپ دل سے سوچتے ہیں.
کیونکہ دل میں آپ کا جنون ہوتا ہے. جو پیشن ہوتا ہے, پیشن ہمیشہ ٹیلنٹ کو ہرا دیتا ہے, پیشن لاجک کو ہرا دیتا ہے. تو جو پیشن ہوتا ہے وہ دل میں ہوتا ہے. تو یہ تو میں جب پہلا یہ بڑی مفرور یہاں رہا کرتے تھے اس علاقے میں, میاں والے کو مشہور تھے, بڑے 2-3 بڑے ڈاکو اور قاتل تھے, وہ یہاں اس علاقے میں رہتے تھے. لوگ ڈرتے تھے شام کو آتے ہوئے, لیکن یہ اتنی خوبصورت جگہ تھی کہ میں نے ہمیشہ جس دن سوچا کہ یہاں ہم نے ایک ایجوکیشن شروع میں میرا آئیڈیا یہ تھا کہ ٹیکنیکل کالج بن جائے, کیونکہ بے روزگاری بہت زیادہ تھی, اور اگر لوگوں میں انٹیلیجنس بھی ہو, ان میں ڈرائیو بھی ہو, اور وہ پڑھے لکھے نہ ہوں اور ان کو روزگار بھی نہ ملے, تو عموماً ایسے لوگ کرائم کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ہمارے بڑا ٹیلنٹڈ لوگ اس کرائم کی طرف یوتھ نکل جاتی تھی, منشیات پر مایوس ہو کے منشیات کی طرف. بڑی ہائی کئی گاؤں تھے یہاں جدھر بہت زیادہ منشیات تھی اور کرائم کی طرف نکل گئے. تو شروع میں نے سوچا ایک ٹیکنیکل کالج بنا. تو میں ادھر ادھر زمینیں ڈھونڈ رہا تھا, تو یہاں وہ پیچھے طارق کھڑا ہوا, اس کا یہ طارق تھا جس کا ایک پیٹرول پمپ ہمارے یہاں اسٹاپ ہوا کرتا تھا یہاں, جب ہم میاں والے میں کیمپین کرتا تھا, آتے ہوئے جاتے ہوئے یہاں پیٹرول پمپ کے اوپر ہم رکتے تھے. یہ پاس ہے اس کے, اس نمل کے. تو اس نے کوئی ادھر ادھر 2-3 لوگوں نے جگہ دکھائی جو لوگ ڈونیٹ کر رہے تھے ٹیکنیکل کالج میں, لیکن مجھے یہ جگہ پسند تھی. تو پھر اس طارق نے مدد کی اور پہلی زمین ہم نے پھر یہاں کی, اور اس کے بعد ہم آگے بڑھے. لیکن جو میں آپ کو ایک چیز آج کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہم اور میں ہمیشہ یہ اپنی ساری زندگی دیکھتا رہا, انسان ریئلائز نہیں کرتا کہ اللہ نے جب ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, جب شیطان نے ریفیوز کیا انسان کے سامنے جھکنا, تو اللہ نے اس کو کیا کہا کہ میں نے اس کو وہ نالج دی ہے جو تمہیں بھی نہیں دی. تو وہ اگر فرشتوں سے زیادہ اللہ نے نالج دی اور عظیم اللہ کی ہم مخلوق ہیں, تو ہم خود ریئلائز نہیں کرتے ہمارا پوٹینشیل کتنا ہے. ہم اپنے آپ کو انڈر سیٹ کر دیتے ہیں. انسان اپنے پوٹینشیل پہ لمٹس لگا دیتا ہے, اللہ نہیں لگاتا. میری یہ بلیف ہے کہ جو چیز آپ امیجن کر سکتے ہیں, جو آپ کا جو تصور کر سکتے ہیں, جو ڈریم کر سکتے ہیں, وہ ہو سکتی ہے. یہ اللہ نے اتنا ہمیں طاقت دی. پرابلم یہ ہے ہم اپنی ڈریم سے ڈر جاتے ہیں. اور دنیا ہمیشہ آپ کو, جب آپ کوئی بھی ایسی چیز کرتے جائیں جو ٹروڈن پاتھ سے ہٹ کے ہے, دنیا ہمیشہ آپ کو ڈسکریج کرے گی, ہمیشہ کہے گی. اور میں نے زندگی میں چیز کی ہے ہمیشہ, اور 9 سال سے میں ڈریم کرنی شروع کی, پہلے میں نے کرکٹ کی, ہمیشہ مجھے لوگ کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا. اور ہر مرے میں جب آپ کو سیٹ بیک, کیونکہ جب جتنا اوپر سوچتے ہیں اتنا بڑا آپ کو سیٹ بیکس ملتی ہے, مایوسیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں جتنا اوپر جاتے ہیں. جس نے کوئی زندگی میں بڑا کام ہی نہ سوچا, اس نے کیا اس کو سیٹ بیک ہوگی. لیکن جب آپ بڑی ڈریم کرتے ہیں تو آپ گرتے بھی نیچے زیادہ ہیں. اب جب وہ بڑا وقت آتا ہے, اس وقت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے پہلے کہا تھا یہ نہ کرو, تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, اچھا بھلا وہ کام کر. میں جب ہاسپٹل بنانا شروع کیا تو کرکٹ میں مجھے شوق یہ کہتے تھے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں, تیز بولر نہیں بن سکتے. میں پاکستان میں یہ سب کو کوٹ کرتا ہوں. ابھی یہ ٹونی نے بڑی اچھی بات کی کہ کبھی امریکہ گیا تو اس نے کہا کہ ہم اپنے ملکوں میں کیوں نہیں اس طرح کی چیزیں کر سکتے, ہم کیوں نہیں کر سکتے, کیا چیز ہو رہی ہے. تو میں جب 18 سال کا کرکٹ کھیلنے گیا انگلینڈ میں, تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کیوں نہیں کر سکتے. میرے اپنے سینئر پلیئر مجھے کہتے ہیں, کیونکہ میں تو بڑا ایکسائٹیڈ تھا نا کہ ہم انگلینڈ کو ہرائیں گے, اور میرے تو ایز یوزول میں نے تو بڑے خواب دیکھے ہوئے تھے. تو اپنے سینئر پلیئرز ہمیں کہتے ہیں کہ سوچو بھی نہ کہ تم انگریز کو ہرا سکتے ہیں, کیونکہ ان دنوں میں کلونیلزم نہیں گئی تھی. تب تو ابھی اتنی دیر ہم آزاد نہیں, اب تو ہم پھر بھی یوز ہو گئے, تب تو نئے آزاد ہوئے.
تو اتنا کمپلیکس تھا کہ مجھے کہا تو سوچو بھی نہ، یا عزت سے ہار کے چلے گئے تو یہ ہماری اچیومنٹ ہے. تو جب آپ نے اپنے اوپر خود ہی لمٹ لگا دی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ ہمارا فیمس، ہماری ٹیم کا وہ کہتے تھے کہ پاکستان snatched defeat from the jaws of victory. جیتے جیتے میچ ہار جاتے تھے، ہم بلیو ہی نہیں کرتے تھے ہم جیت سکتے. سو مائنڈ جو ہے یہ تو آپ کا پاور ہاؤس تو مائنڈ ہے. اگر آپ مائنڈ کو کنونس کر رہے کہ میں جیت ہی سکتا، آپ نہیں جیتیں گے. اگر آپ اپنے مائنڈ کو یہ کہہ دیں کہ اگلے جو ہے وہ آپ سے بہت بہتر ہے تو وہ آپ سے بہتر ہے. سو یہ جو آئیڈیا ہے کہ میں اپنی خواب کو چیز نہیں کر سکتا، یہ انسان کی لمیٹیشنز کی وہ طے کر دیتا کہ اب اس سے آپ آگے نہیں جا سکتے. اللہ نہیں کرتا. اور یہ جو نالج سٹی میرا یہ جو آئیڈیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ایک ایسا سینٹر بنے کہ جو صرف یہی نہیں کہ پاکستان میں اٹھا دے، یہ دنیا کے اندر ایک سینٹر بنے. میری ایمبیشن ہے. میں وہ پڑھ رہا تھا خلیفہ ہارون رشید کا ہاؤس آف وزڈم. اب دیکھیں جو مسلمانوں کا جو گولڈن ایج تھی وہ کوئی ان کی فزیکل وکٹریز کی تو نہیں تھی، وہ بھی تھی، لیکن اس کے بعد جو ان کے پاس جو انٹلیکچوئل پاور آئی، جو سائنٹسٹ مسلمانوں نے پروڈیوس کیے، جو ہر ایریا کے اندر وہ جو ایکسل کیے، وہ تو ان کی انہوں نے جو کویسٹ فار نالج تھی، انہوں نے جو علم کے پیچھے گئے، جو انہوں نے بلکہ سیکنگ نالج became a sacred duty کہ اس کو بھی عبادت میں شامل کر دیا. اور وہ جو ہاؤس آف وزڈم کا آپ اگر پورا کانسیپٹ پڑھیں کس طرح انہوں نے ساری دنیا سے ہر مذہب کی، ہر انڈیا سے سب ٹیکسٹ کو لائے، ٹرانسلیٹ کیے، اور وہ دنیا کو وہ جو ہاؤس آف وزڈم تھا وہ ایک ایسا ایک ریسرچ سینٹر بن گیا. اس میں سے کتنے سائنٹسٹ نکلے. تو یہ ایمبیشن ہے اس کی. پہلے تو آپ کا جو ہمارا جو ہونا چاہیے ہمیشہ یونیورسٹی ایک جدھر آپ ریسرچ کی طرف جائیں وہ ہمیشہ خوبصورت جگہ پہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایٹماسفیئر ہونا چاہیے جدھر ایک انٹلیکٹ پراسپر کرے. چھوٹے چھوٹے دربوں میں ہم بنا رہے ہیں کمرشل ایکٹیویٹیز پیسے بنانے کے لیے، کبھی بھی بڑے انٹلیکچوئل نہیں پروڈیوس کریں. ایک ایجوکیشن کمرشل ایکٹیویٹی بن گئی ہے صرف پیسے بنانے کے لیے، لیکن وہ کبھی بھی اس طرح کا ملک کو وہ انٹلیکچوئل پاور نہیں دے گا جو کہ اس طرح کا اس ماحول کے اندر ایک ایسا ایک ادارہ بنے جو پیسے بنانے کے لیے نہیں بن رہا. یہ کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہے. یہ زیادہ تر وہ بچے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں جو کہ ہائر ایجوکیشن نہیں ان کے ماں باپ افورڈ کر سکتے. پاکستان میں تو ہائر ایجوکیشن بن ہی گیا ہے، پیسے ہیں ہائر ایجوکیشن. کبھی بھی ہمارا بیسٹ ٹیلنٹ اوپر نہیں آ سکتا. دو چیزیں اوپر لے کے آتی ہے، ایک تو ٹیلنٹ آپ میں ایپٹیٹیوڈ ہے، لیکن دوسری ہنگر اور ڈرائیو ہوتی ہے. میں بار بار لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ ہم ایچ کالج میں ہمارے بہترین کرکٹ گراؤنڈ تھے، بہترین کوچ تھا ہمارا، ہمیں کوچنگ ملتی تھی، گراؤنڈس تھی، فیسلٹیز تھی، لیکن وہ جو لڑکے نکلتے تھے ان دنوں میں منٹو پارک کہتے تھے آپ جو قاعدہ جو مینار پاکستان ہے پہلے منٹو پارک تھا. وہاں جو بچے پرانے شہر کے وہ گلیوں میں اور ادھر تھے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے ہم ایچ کالج، کیونکہ ان کی ہنگر زیادہ تھی، ڈرائیو زیادہ تھی. اسی طرح یہ جو نمک کے اندر جب میرٹ کے اوپر اسٹوڈنٹس کو لیا جا رہا ہے اور وہ اسٹوڈنٹس جو ویلیو کرتے ہیں ہائر ایجوکیشن، ان کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان میں تو پریولیج صرف ایلیٹ کے لیے بن چکی ہے، وہ اس کو ڈرائیو کریں گے اس یونیورسٹی. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے ہمارے انٹلیکچوئلز، لیڈرز، ریسرچرز وہ سب دیکھیں گے. ٹونی کا میں خاص طور پر شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میں اب وہ پہلا تو ہمارا وہ بن گیا وہ جدھر یہ جو بلاگ بنا، لیکن اس کے بعد جو میں چاہتا تھا کہ پوری پلان قسم کی
ایک نالج سٹی جس کے اندر ہم ساری لیٹسٹ انوائرمنٹلی فرینڈلی جسے گرین سٹی کہتے ہیں اور پھر پورا لیڈ آؤٹ ہو، وہ کیسے بنے گی وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی. تو اسی طرح شوکت خانہ میں بھی ہوتا رہا، ہر جگہ کہیں نہ کہیں پھنس جاتا تھا. پھر یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی انسان آتا ہے وہ آپ کی مدد کرتا ہے. شوکت خانہ میں ایک دفعہ میں پھنس گیا تھا. وہ پھنس اس طرح گیا کہ اب ہم نے ہاسپٹل کھولنا تھا سپٹمبر 94. ڈاکٹرز آ گئے، ان کی تنخواہیں شروع ہم نے سب انلسٹ کر لیے اور جون میں ہمیں وہ کہتے کہ جی یہ 1 سال اور ڈیلے ہو گیا. انہوں نے وجہ بتائی کہ ایئر کنڈیشن نہیں ہو رہی ہے، پرابلمس آ گئے. اب اگر ہم 1 سال ڈیلے کرتے ہیں تو وہ سارا اسٹاف ان پلیس تھا، ان کو تنخواہیں جا رہی تھی، اور اگر ہاسپٹل ڈیلے ہے تو ہم کیسے پیسے اکٹھے کرنے تھے، کیونکہ وہ تو ہاسپٹل میں غریبوں کا جب علاج کرنا تھا وہ تبھی کرنا تھا جب ڈونیشنز آ رہی تھی. تو اگر وہ ڈیلے ہو گیا اور ڈونیشنز میں نے پلان کیا ہوا تھا رمضان کے اندر، رمضان تھی فیبرری میں، تو اگر وہ اپنے جون تک چلا گیا اس کا مطلب رمضان مس کر کے اس کا مطلب ہمارے پاس پیسہ ہی ہونا تھا غریب مریضوں کے لیے، اور ویسے بھی کاسٹ جیسی ڈیلے آتی ہے آپ کی کاسٹ پر چلے جاتے ہیں. تو مجھے یاد ہے اس طرح 3-4 دن میں بڑا سوچا کیا کریں، بس ڈیڈ اینڈ آ گئی. ایک آدمی آیا، میرا دوست تھا، اس سے میں نے کہا، اس نے کہا کہ ایک ہی آدمی کر سکتا ہے، اور مجھے بھی یاد ہے اس کا نام ٹی ایم شیخ تھا. ٹی ایم شیخ کو میں ملا، ٹی ایم شیخ مجھے سارا اس سے جائزہ لیا. وہ بڑا ایک جینیس تھا، اور اس نے پھر جس طرح 3 مہینے کے اندر وہ 94 کے اندر ہاسپٹل کھولا، وہ میریکل ہی تھا، پیسے بھی ہمارے بچا دیے، وہ جینیس تھا. تو اسی طرح ہر جگہ پہ جدھر بھی ایک ڈریم کے اندر ایک رکاوٹ آتی ہے تو کوئی نہ کوئی اللہ ایک وسیلہ پیدا کر دیتا ہے. تو میں اس لیے ٹونی آپ کو ایک وسیلہ سمجھتا ہوں. یہ جو میں یہ دیکھتا ہوں تو ایک تو مجھے اس سے ایک بڑی انسپریشن ملتی ہے، اور میرے خیال میں یہ آپ کا لے آؤٹ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ اس کے اوپر وہ جو میں پکچر کر رہا ہوں امیڈیٹلی اس کے اوپر درخت لگانے کے، اگر یہ ہرا بھی ہو جائے بیچ میں تو یہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگے گا. میں چاہتا ہوں یہ کریں تاکہ میں یہ ٹویٹ کروں، لیکن اس میں مجھے جب آپ بھیجیں تو اس کے ساتھ بیچ میں درخت ہو گئے ہوں اس کے بیچ. میں آپ کا پھر سے جی سب ڈونرز کا، یا وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیشہ مدد کی ہے میری، ہمیں ڈونیٹ کیا، خاص لوگ ہیں جو کہ چیریٹی دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں لوگوں کو جن میں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے. یہ جو کہ علی ظفر آپ بات کر رہے تھے، دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز میری زندگی میں یہ کہ جو خوشی کا راز ہے وہ لوگ ہمیشہ غلط جگہ ڈھونڈتے ہیں. ہماری جو ساری اشتہارات، اور علی آپ ان کے اشتہارات میں بھی آتے ہیں، وہ اشتہارات کے اندر اصل میں ساری غلط طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں کہ جناب کنزیومرزم، اچھے کپڑے، ڈیزائنر سے خوشی مل جاتی ہے. ایکچولی جو علی نے خود ہی یا بلے شاہ کا وہ جو پڑھا ہے، خوشی تو اور چیز میں ملتی ہے. یہ تو ایک اللہ کی طرف سے آتی ہے خوشی. یہ کبھی بھی نہ چیزوں سے، نہ پیسے سے، نہ مٹیریل ویلفیئر سے کبھی ملتی نہیں ہے. اگر خوشی ان چیزوں سے ملتی ہوتی کہ آپ صرف یہ اچھے کپڑے، ڈیزائنر، پیسے، تو آج وہ جو ہمارے یہ بے روزگار پالیٹیشین ہیں سب سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ اور وہ فتح بن چکے ہیں. انہوں نے جتنا پیسہ بنایا کہ امیجن ہی نہیں کر سکتے، لیکن ان کی شکلیں دیکھیں کیا آپ بننا چاہتے ہیں اس طرح کے لوگ. خوشی تو ایک اللہ کا تحفہ ہے. انسان خوشی صرف اللہ دیتا ہے، کیونکہ خوشی ملتی تب ہے جب آپ کی روح خوش ہوتی ہے. روح کا کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ، اور وہ بالکل اپوزٹ ہے جو کہ جو لوگ جو ایک ہمیں پورا یہ ساری کنزیومر انڈسٹری آپ کو بتاتی ہے کہ خوشی کس سے ملتی ہے. مجھے یاد ہے ہم شروع میں ہم جب انگلینڈ گئے پہلی دفعہ تو ہم ایک بچے فلم دیکھا کرتے تھے کہ ساؤتھ آف فرانس میں جی وہ لوگ گئے ہوئے ہیں، وہ بیچ پہ لیٹے ہوئے ہیں، یاٹس پہ جا رہے ہیں. ہم سوچتے تھے یہ بس یہ نگرانہ یہ ہے، بس زندگی یہ ہو جائے تو سب سے خوش ہو جائے.
تو وہ بھی موقع مل گیا, ہم پہنچ گئے وہاں. تو میں نے, مجھے یاد ہے میں اور ایک اور پاکستانی دوست آیا ہوا تھا, وہ دوست اس پہلا میرا جب عاشق قریشی ہوا ہمارے ساتھ نہیں ہے, اور دوسرے میرے ساتھ تھے عظمت, وہ بھی بدقسمتی سے نہیں ہے ہمارے ساتھ دنیا میں. تو عظمت میرے پاس آیا انگلینڈ, ہم نے کہا چلو جی ساؤتھ آف فرانس چلے. اب ہم ساؤتھ آف فرانس بیچ پہ چلے گئے, کیونکہ ہم نے تو فلموں میں دیکھا ہوتا ہے نا کہ الٹیمیٹ زندگی میں یہ ہے کہ ساؤتھ آف فرانس گئے, بیچ یہ وہ یاٹ. ہم کوئی 2 گھنٹے بیچ کے اوپر سورج میں لیٹے, ہم نے ایک دوسرے سے پوچھا کر کے رہے, ہم یہاں ساری زندگی دھوپ سے چھوٹے ہیں, ہم جا کے دھوپ میں لیٹے ہوئے, کیونکہ ہمیں فلموں میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ خوشی ملے گی کہ بیچ کے اوپر جا کے. تو یہ ایکچولی آہستہ آہستہ جو لوگ خوش قسمت ہیں, اور وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو کہ ایکچولی نماز جو اللہ نے کہا 5 دفعہ پڑھو, اس میں صرف ایک چیز ہے کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تم نے نعمتیں بخشی, ان کے نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ چلے گئے. یہ تو ہمیشہ جو راستہ, تو وہ جو راستہ ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے جو ہم سارا وقت دیکھتے رہتے تھے خوشی کا راستہ. ایکچولی تو خوشی کا راستہ یہ جو لوگ ایوارڈ لوگ ہیں, جو خوش قسمت لوگ ہیں, جن کو سمجھ آ گئی کہ جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو آپ کی روح خوش ہوتی ہے, اصل میں آپ کو خوشی ملتی ہے. تو میں آپ کا خاص, اور یہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے مجھے بڑے مشکل وقت پہ میری سپورٹ کی ہوئی ہے, جب بڑا مشکل ہوتا تھا پیسہ اکٹھا کرنا, میں ان کو خاص طور پہ آج ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں.